اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ سورس کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شہباز۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ یہ قصہ تھوڑا سا لمبا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ 2 حصے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس میں نمرود کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر نمرود کی ظالمانہ حکومت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس قصے کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات پا گئے اور نمرود کا کیا انجام ہوا اور کیسے ہوا۔ معزز ناظرین، نمرود کی فوج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 5 ترجمہ۔ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ خوبصورت باغ کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 یا 50 دن تک یہاں رہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 17 ترجمہ۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ افسوس کرتے رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بحفاظت باہر آئے اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے لگے تو نمرود نے پھر انکار کیا اور اپنے تکبر اور انا پر قائم رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ تو اپنا لشکر جمع کر، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا فیکون میں جمع کر دے گا۔ وہ مردود مشرق اور مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اسے ہدایت کی دعوت دی، مگر اس نمرود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ اور فرمایا کہ تیری مخلوق میں جو سب سے حقیر ہے اسی سے اس متکبر کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور حقیر ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کر دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور نمرود اپنا لشکر لے کر میدان میں اترا اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو یہ زمین ہم سے چھین لے، مگر پہلے میرا مقابلہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھ میری فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ بادل کی طرف سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور بہت بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم پر مچھر مسلط کر دیا۔ ان مچھروں نے اس قوم کو اس طرح سے نوچ کھایا کہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر جو جسمانی لحاظ سے معذور تھا، اس مچھر نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے توفیق دے کہ اس نافرمان کو مار سکوں۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ اس کا کوئی ازالہ نہ تھا۔ نمرود اپنے درباریوں سے لکڑی یا کوئی سخت چیز اپنے سر میں مرواتا، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو اس کو سکون ملتا، لیکن مچھر دوبارہ سے کاٹنے لگتا تو پھر سے اپنے غلام کو لکڑی سے مارنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ نمرود ایک مچھر کے ہاتھوں کفر کی بری موت مر گیا۔ معزز دوستو، قرآن پاک میں موجود اس سچے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہی جابر اور ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل چاہے تو اسے معمولی سے مچھر سے ہلاک کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا قرآنی سچا واقعہ جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔